کیمیائے سعادت 12۔ جو کچھ خواب میں دیکھیں گے وہ جاگتے میں دیکھے گا۔ فرشتوں کی ارواح اچھی صورتوں میں اس پر ظاہر ہوں گی۔ پیغمبروں کو دیکھنے لگے گا اور ان سے بہت فائدہ اور مدد پائے گا۔ زمین و آسمان کے ملکوت اسے نظر آئیں گے، اور جس کسی پر یہ راہ کھلی وہ عجیب عجیب تماشے اور بڑے بڑے کام جن کی تعریف امکان سے باہر ہے دیکھے گا۔ وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، رویت لیل ارد فارئیت مشارقہا و مغاربہا۔ ترجمہ کہ مجھے دکھائی گئیں مجھ کو زمین، پھر دیکھا میں نے اس کو مشرقوں اور مغربوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام آیت 75، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ نُرِيُّ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ترجمہ اور اسی طرح دکھائے ہم نے ابراہیم کو سلطنت آسمانوں اور زمینوں کی۔ سب اسی حال میں ہے، بلکہ انبیاء کے علم سب اسی طرح سے تھے، حواس اور سیکھنے سے نہ تھے۔ سب کا آغاز ریاضت اور مجاہدہ تھا، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ مزمل آیت نمبر 8، وَتَبْتَلَ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ترجمہ یعنی سب سے رشتہ تعلق توڑ خود کو بالکل خدا کے قبضہ اختیار میں چھوڑ دینے کی تدبیر میں مشغول نہ ہو کہ خدا سب کام خود درست کرتا ہے۔ یہاں پر ایک قرآن کا اور ریفرنس ہے، اور آیت سورہ المزمل آیت نمبر 9، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذوہ وکیلا۔ ترجمہ مالک مشرق اور مغرب کا اس کے بغیر کسی کی بندگی نہیں، سو پکڑ اسی کو وکیل اور کارساز۔ جب تو نے اپنا وکیل خدا کو بنایا تو بے پرواہ رہ اور خلائق سے جدا رہ۔ ایک اور ریفرنس ہے قرآن المجید کا، یہاں پہ سورۃ المزمل ہے، آیت نمبر 10 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَحَجِرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ ترجمہ اور صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں اور چھوڑ ان کو بھلی طرح چھوڑنا۔ یہ سب ریاضت اور مشقت کی تعلیم ہے، خلق کی دشمنی، دنیا کی خواہش، محسوسات کے ساتھ شغل سے دل صاف ہو، اور بڑھ کر یہ امر حاصل کرنا کہ عالموں کا طریقہ ہے، یہ بھی بڑا کام ہے۔ لیکن نبوت کی راہ اور انبیاء اور اولیاء کے علم کی نسبت جو آدمیوں کے بے سکھائے رب العزت کی درگاہ سے حاصل ہوتا ہے چھوٹا ہے۔ بہت لوگوں کو اس راہ کا راست اور درست ہونا تجربہ اور عقلی دلیل سے معلوم ہوا ہے۔ اے عزیز، اگر تجھ کو ذوق سے یہ حاصل نہ ہو، اگر تجھے ذوق سے یہ حال حاصل نہ ہو اور سیکھنے سے بھی نہ معلوم ہو اور عقلی دلیل سے بھی نہ حاصل ہو، لیکن اتنا تو ہو کہ اس کا ایمان لانا اور تصدیق کرنا کہ تینوں درجوں سے محروم نہ رہے، کافر نہ ہو جا۔ یہ امور دل کے عالموں کے عجائبات سے ہیں، اور اس سے آدمی کے دل کی بزرگی معلوم ہوتی ہے۔ فصل دل کی حقیقت۔ اے عزیز، یہ گمان نہ کرنا کہ یہ امور پیغمبروں کے واسطے خاص ہیں، اس واسطے کہ سب آدمیوں کی ذات اصلی خلقت میں اس کے لائق ہے، جیسے کوئی لوہا۔ ایسا نہیں کہ اصل خلقت میں اس کی لیاقت نہ رکھتا ہو، اس سے آئینہ نہ بن سکے، اس آئینہ میں عالم کی صورت نظر آئے، مگر یہ کہ اس میں زنگ لگے اور اس کی اصل میں پیوست ہو جائے اور اسے خراب کر دے۔ یہی حال دل کا بھی ہے،
اگر دنیا کی حرص اور خواہش اور گناہ اس پر چھا جائیں اور اس میں جگہ کر لیں تو دل زنگ آلود اور میلا ہو جاتا ہے۔